جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج کرام؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ ربیع الاول شریف کی بعض اس پہ مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور مبارکباد دینے کا کیا حکم ہوگا، اور بعد مبارکباد پہ بھی کوئی خوشخبریاں بھی سناتے ہیں، بالخصوص جو ان کو حدیث سے اٹیچ کر کے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ رہنمائی فرمائیں، پھر میں مزید آپ سے کہ ہمیں کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے، اس پر بھی کچھ بات انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک مبارکباد دینے کا تعلق ہے کہ ماہ ربیع الاول کے آنے پر صرف مبارکباد دینا، کہ چونکہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ آپ کو یہ مبارک ہو، تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، جب کوئی فرحت حاصل ہوتی ہے، ایسا کوئی موقع آتا ہے، تو مسلمانوں کے اندر یہ رواج ہے کہ وہ برکتوں والے ایام میں، مہینوں میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ عید مبارک کہتے ہیں، جمعہ مبارک کہتے ہیں، تو یہ بالکل اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے، اصول الامانی باصول التہانی، کہ جو مبارکباد دینے کے اصول ہیں اس کے مطابق امیدوں کا حاصل ہونا، یہ کتاب کا نام ہے، اور اس میں آپ نے کئی مواقع لکھے کہ جس پہ مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور اصول یہی بیان کیا کہ ایسے مواقع پر مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اب یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، البتہ اس سے آگے بڑھنا اور اپنے طور پر کوئی حدیث مبارکہ بیان کرنا، جیسے مشہور ایک روایت یہاں پر لوگ بیان کرتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے ربیع الاول کی مبارکباد دی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات بالکل علماء نے لکھا کہ یہ من گھڑت ہے، یعنی اس کا کوئی وجود کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، اور یہ بعد میں آنے والوں، بالخصوص یہ عام طور پہ پاک و ہند کے اندر یہ روایت مشہور ہے، عرب دنیا کے اندر تو اس کا ویسے ہی کوئی رواج نہیں ہے، اور ویسے بھی سوشل میڈیا پہ شاید مشہور زیادہ ہے، اسی وجہ سے یہ ہوا، ورنہ عمومی طور پر ایسی کوئی روایت کہیں مذکور نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء نے، ہمارے دور کے کئی محققین نے اس بات کی صراحت کی کہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، تو یوں اس طرح کی بات نہ کریں، ویسے ہی مبارکباد دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ویسے جمعہ، جیسے جمعہ کی مبارکباد دی، جمعہ مبارک کہہ دیا، تو وہ بھی اسی اصول کے تحت ہی آئے گا کہ یعنی اس میں حرج نہیں ہے؟ حرج نہیں ہے اس کے اندر، یعنی چاہے وہ ہر جمعے کو مبارکباد دیں، برسہ برس تک ساری زندگی اجازت دیتے، مبارکباد دیتے رہیں، تو بھی اس کے اندر کوئی حرج نہیں، کیونکہ کوئی مسلمان بھی اس کو فرض و واجب نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے۔ اس کو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سنت سے ثابت ہے، چونکہ شریعت مطہرہ نے ایک کام کی اجازت دی ہے، اچھی نیت کے ساتھ وہ کام اچھا ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ کچھ میسیجز سے بھی سوالات شامل کرتے ہیں۔ روزہ اگر نفلی طور پر رکھا اور وہ ٹوٹ جائے تو کیا اس کے بعد اس کو رکھنا ہوگا؟ جی بالکل، روزہ جو نفل روزہ شروع کر دیا اور وہ ٹوٹ گیا تو اب تو اس کو رکھنا ضروری ہوگا، وہ واجب ہو جائے گا کہ اس کی آپ قضا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ کفارہ وغیرہ تو نہیں ہوتا نفلی روزے؟ نہیں، نفلی روزے کا کفارہ نہیں ہوتا۔ رمضان کے روزوں کا بھی شرائط کے ساتھ کفارہ ہوتا ہے، کہ اس کی شرائط ہوتی ہیں کس بنیاد پر وہ روزے کا کفارہ لازم آتا ہے۔ تو اس طرح کے جو نفلی روزے ہوتے ہیں ان کو کس نیت سے رکھنا ہوتا ہے؟ جو ٹوٹ گیا روزہ، اسی طرح اگر خواتین کے ساتھ بھی ایسے معاملات کے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے اور رکھا نفلی تھا، اگر تو اس جو چھوٹا ہے توڑ دیا اس نے، تو اس کو واجب الاعادہ کی نیت سے وہ رکھے گا کہ یہ روزہ جو مجھ سے چھوٹ گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، میں نے اس کا اعادہ کرنا ہے، اس کو میں رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں۔
ٹھیک ہے جی. مزید ویسے اس کے اوپر قضا کا اطلاق بھی آیا ہے، اگر چاہیں تو قضا کی نیت سے بھی رکھیں گے تو وہ آپ کی ادائیگی اس کی ہو جائے گی. اور متعین روزہ تھا، متعین دن یاد ہے، جیسے 10 محرم کا بالفر روزہ تھا یا کسی اور تاریخ کا روزہ تھا، تو پتہ ہے کہ اس وجہ سے یہ روزہ ٹوٹ گیا ہے. اب اس دن کی نیت کر لے کہ وہ جو روزہ مجھ سے ٹوٹا تھا تو میں اس کی قضا کرتی ہوں یا کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. مزید سوالات؟ میرا نام فہد ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جشن عید میلاد النبی پہ خرچ کرنا اسراف ہے یا نہیں، اس پہ آپ رہنمائی فرمائیے. جی بڑا اہم اور بروقت سوالات ہے، اور سوال ہے، اور اس طرح کے سوالات ان دنوں میں کافی عام بھی ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اسراف وہ ہوتا ہے کہ جس میں دین و دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اور اس کو فضول خرچ کرنا یا گناہوں کے اندر اس کو خرچ کرنا، یہ ہوتا ہے اسراف. اگر کوئی خیر کے اندر خرچ کر رہا ہے جس کے اندر دنیا کا کوئی فائدہ ہے یا آخرت کا کوئی فائدہ موجود ہے تو اس کو اسراف نہیں کہا جاتا. تو اب جو ربیع الاول شریف کے اندر خرچ کر رہا ہے، اگر اس کی نیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا ہے تو یقیناً ایک نیک اور اچھا کام ہے، تو پھر اسراف کا کوئی سوال یہاں پر پیدا نہیں ہوتا. اور اگر وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی پکڑ فقط اسی کے اوپر ہو جائے گی، چاہے وہ اس کے اندر زیادہ خرچ کرے یا نہ کرے، تھوڑے سے خرچ پر بھی اس کی پکڑ ہو جائے گی. تو اہل ایمان عمومی طور پر، اور ہم ہر مسلمان کے ساتھ اسی طرح کا گمان رکھیں گے کہ وہ اچھی نیت کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی منانے کے لیے ہی اسے خرچ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں جتنا خرچ ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید کی واضح آیت موجود ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہی وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر ان لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ جو یہ جمع کرتے ہیں. تو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت جب حاصل ہو تو اس پہ خوشیاں منانے کا حکم ہوا، اور جمع کیے ہوئے سے یہ چیز زیادہ بہتر قرار دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا کون سا فضل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ پاک کی کون سی رحمت ہے. تو اب یہ جو افراد اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور اس کو اسراف قرار دیتے ہیں، ان کا کمال در کمال یہ معاملہ ہوتا ہے. یعنی ایک 25 روپے کا، 30 روپے کا، 40 روپے کا، 100 روپے کا ایک جھنڈا لگا ہوگا، اور چند جھنڈے لگے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر 10 جھنڈے لگے ہوئے ہیں جو 1000 روپے کے مشکل سے بنتے ہیں. وہ اپنی بہترین قسم کی کار سے اترتا ہے اور اپنی جیب سے 2-3 لاکھ والا موبائل نکالتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی تصویر بناتا ہے، اور تصویر بنا کے بولتا ہے کہ دیکھیں اس میں پیسے لگانے کی بجائے کسی غریب کی بچی کی شادی اس سے کر دیتے. یعنی اگر اس کا پہناوا دیکھا جائے تو بعض اوقات ان کے پہناوے یہ لاکھوں میں پہنچ جاتے ہیں. لباس ان کے ہزاروں کے لباس ہوتے ہیں، اور کس طرح کی چیزیں فقط یہ اپنے پاس رکھتے ہیں. کتنے قیمتی موبائل ہوتے ہیں، کتنی قیمتی گھڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، اتنے قیمتی انہوں نے گلاسز پہنے ہوئے ہوتے ہیں کہ خود ٹکے کے نہیں ہیں، اور جو چیز پہنی ہوئی ہے، جو پہناوا ہوتا ہے وہ لاکھوں روپے کا ہوتا ہے. لیکن ان کو جو چیز جس کی تصویر اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ان کو اسراف نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس میں ان کو غریبوں کا درد ستا رہا ہوتا ہے. تو بھائی یہ تو صرف 1000، 1500، 2000، 3000 کا خرچہ ہوا ہے، اور آپ جو اتنا کچھ لے کے گھوم رہے ہیں اسی کو آپ فروخت کر دیں نا. یہ جو اتنی مہنگی گاڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے، اتنا مہنگا موبائل آپ نے رکھا ہوا ہے، اسے فروخت کریں، سستی چیزیں لیں. اس سے جتنے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کسی غریب کی مدد ہو جائے گی، تو ایسی جو آپ نے چیزیں لی ہوئی ہیں اس کو آپ بیچیں گے تو اس رقم سے اس سے 20 گنا زیادہ لوگوں کی مدد ہو جائے گی. تو اور اس طرح گھر کے اندر بھی پتہ نہیں کیسی کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو صرف اور صرف اس موقع پر یہ غریبوں کی یاد ستاتی ہے. حالانکہ یہ بات اب تو بالکل کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ اب تو کوئی جو دن کے اندر سورج کا انکار کرنے والا ہو وہی انکار کرے گا کہ وہی لوگ کہ جو میلاد کھل کے مناتے ہیں انہوں نے ہی غریبوں کی سب سے بڑھ کر مدد کی ہے. جتنے بھی مواقع آپ دیکھتے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑھ کر جو آگے آپ کو لوگ نظر آئے ہیں وہی نظر آئے ہیں کہ جو اس میں سب سے آگے ہوتے ہیں، میلاد میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو اللہ پاک نے اتنی وسعت دی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ
وہ غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں. تو ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. آپ کا ذوق ہے آپ قیمتی سے قیمتی گاڑی خرید رہے ہیں، کوئی آپ کو نہیں ٹوکتا. آپ کا ذوق اور شوق ہے کہ آپ قیمتی سے قیمتی موبائل خرید رہے ہیں، کوئی اس کو اسراف نہیں کہہ رہا ہوتا. آپ قیمتی سے قیمتی لباس پہنتے ہیں، گلاسز پہنتے ہیں، گھڑیاں پہنتے ہیں، لاکھوں روپے کی گھڑیاں پہنتے ہیں، تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا. تو فقط آپ کو یہاں پر جو آ کے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ تکلیف غریب کی نہیں ہے، کوئی اور تکلیف میلاد کا معاملہ ہے. یہ میلاد کا معاملہ ہوتا ہے. تو ذہن یہ بنا ہوا ہوتا ہے. تو خدا را ایسا نہ کریں. آپ اگر بالفرض جو خرچ کر رہے ہیں نا اس کو بولیں کہ جتنے اس میں خرچ کیے نا اتنے ہی اور خرچ اس کے اندر کر دو، تو اس کے پاس گنجائش ہوتی ہے عمومی طور پر، اور وہ اس میں بھی خرچ کر دے گا اگر آپ صحیح طریقے سے درست طریقے سے اس کا ذہن بنانے میں کامیاب ہو جائیں. صحیح. اور ساتھ خود شریک ہو جائیں کہ بھئی اس نیک کام کے لیے ہم نے بھی کرنے ہیں، اتنے ہم بھی دے رہے ہیں آپ بھی دیں، ٹھیک ہے، تو ساتھ مل کر کریں، پھر اس نیک کام میں کریں. اور کتنوں کی غریبوں کی اگر کوئی بچیوں کی اس طرح کی شادی اور نکاحوں کے معاملات ہیں تو وہ بھی حل ہو جائیں گے. بہرحال خلاصہ بڑی تفصیل ڈیٹیل سے وہ بات تو ہو چکی ہے. اور عام طور پہ حسان صاحب کبھی مساجد کی تعمیر کا معاملہ آئے تو بھی لوگ اسی طرح کی میسیج چلائیں گے، مسجد میں سیمنٹ کی بوری بعد میں دو، پہلے کسی غریب کے آٹا پہنچاؤ. یعنی اس طرح کے بھی میسیج چلتے ہیں. ٹھیک ہے، قالین بعد میں بچھاؤ، کہیں سردی کا موسم آئے گا تو یہ آ جائے گا خوبصورت قالین بعد میں بچھاؤ، پہلے کسی کو کپڑا پہنا دو. ٹھیک ہے، مزار پہ چادر نہ چڑھاؤ، یہی آپ یوں کر لو. اچھا، یہ ان چیزوں سے ہی جوڑے جاتے ہیں بالخصوص کہ جو ایک معمولات اہل سنت ہیں، یا میلاد شریف ہے، یا بزرگوں کے اعراس ہیں، یا مساجد کی تعمیرات ہیں. اور ہم اگر ان کو تھوڑا سا گہرائی سے دیکھیں، مسجد میں آنے والا، جمعہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، اس کے دل کے اندر ہی غرباء کی بڑی ایک ہمدردی ہوتی ہے، کیونکہ وہ وہاں قرآن حدیث کی باتیں یہی سیکھتا سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یوں کرنا ہے. اسی طرح میلاد کے اندر بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کی جاتی ہے اس کے اندر واضح یہ پیغام دیے جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے یہ اس طرح کے جب معاملات؟ دیکھیں اس پہ بات بہت طرح سے ہو سکتی ہے. اگر کوئی انصاف کرنے والا ہونا، اصل میں ہمارا دور تو ایک ظلمت کا دور ایک طرح سے ہے. یعنی یہاں پر جو ہے وہ دن کو رات اور رات کو دن لوگ ثابت کر دیتے ہیں، اور جس طرح کا چاہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جس طرح کی چاہتے ہیں بات کر دیتے ہیں. ورنہ اگر کوئی انصاف کرنے والا ہو اور صحیح طریقے سے گفتگو کرے تو اس کے سامنے یہ ساری چیزیں واضح ہو کر رہ جاتی ہیں کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہاں پر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن پھر بعض اوقات ان کو ایسے مقامات پر دیکھا جاتا ہے کہ جو غیر شرعی کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں لاکھوں کروڑوں کا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی زبان پر کبھی ایک لفظ نہیں آتا اس حوالے سے. اپنے یہ فرنچائز کا افتتاح کریں گے، اپنے شاپنگ مال کا افتتاح کریں گے، اپنی دکانوں کا افتتاح کریں گے، لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے، کھیل کود پہ کرتے ہیں. اور چلے آگے، جشن آزادی بھی کے خرچے نہیں ہوتے، اتنے خرچے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب اور ہم آگے باتیں کرتے چلے جائیں تو آپ عمارتوں کو، یعنی سرکاری عمارتوں کو دیکھ لیں، ان کے خرچے آپ دیکھ لیں کتنے ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس موقع پر زبان نہیں کھلتی کہ یہاں پر بھی تو خرچے ہو رہے ہوتے ہیں؟ تو اس کو بھی تو اسراف کہیں نا کہ یہ سارے ختم کر کے آپ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کے اندر لگا دیں. آپ کو فقط جو دینی کام ہیں اور بالخصوص جو شعائر اہل سنت ہیں اس کے اندر ہی یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ جس کو عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، اس پر یہ چیزیں کبھی مخفی نہیں رہتی کہ اس طرح کی گفتگو کرنے والے یہ صرف اور صرف اپنے دل کا جو مرض ہوتا ہے اسے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، باقی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے. کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں. کیا عورت کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتی؟ دیکھیں، صرف کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنا یہ تو ممنوع نہیں ہے. جیسے عورت مثال کے طور پر اپنے گھر کے صحن کے اندر نماز پڑھ رہی ہے کھلے آسمان تلے. اصل یہاں پہ جو پرابلم ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کیا اس مقام پر بے پردگی تو نہیں ہو رہی؟ اب کھلے آسمان پر نماز پڑھنے کے لیے وہ چھت پر چلی گئی، اور چھت ایسی ہے کہ ارد گرد گھر موجود ہیں. اب وہ نماز پڑھے گی تو کہیں نہ کہیں سے اس کی بے پردگی ہو رہی ہے، تو پھر ایسے مقام پہ وہ نماز نہ پڑھے. تو اگر پردہ پورا ہو جاتا ہے، کسی نامحرم کی نظر اس کے اوپر نہیں پڑتی، اور ایسے مقام پر وہ کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور میسیج ہے کہ ہم 4 بھائی ہیں، ایک بھائی وہ ابو کی زندگی میں ہی فوت ہو چکے ہیں، تو بھائی کے آگے بچے ہیں، بیوی بچے جو بھی، تو کیا وہ وراثت میں سے ان کو بھی حصہ ملے گا، ان کے بچوں کو بھی؟
یہاں انہوں نے یہ وضاحت نہیں کہ والد صاحب کا انتقال ہوا ہے یا نہیں ہوا. یعنی اگر تو والد صاحب کا انتقال یہ بعد میں ہوا تو وراثت کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ بچوں کا حصہ اب اس کے اندر نہ رہا. لیکن اگر والد صاحب کا پہلے سے ابھی وصال نہیں ہوا اور ابھی وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنے اس بیٹے کے بچوں کے لیے کسی نہ کسی چیز کی یا تو وصیت کر جائیں کچھ حصے کی، یا پھر جو ہے وہ زندگی میں ان کو اس کا مالک کر جائیں، دادا یعنی دادا. اور اسی طرح جو اگر والد صاحب کا انتقال ہو چکا، بعد میں انتقال ہوا، ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر جو کہ دیگر بھائی موجود ہیں تو پوتوں کا حصہ یہاں پر نہیں بن رہا. لیکن مستحب عمل یہ ہے، اچھا عمل یہ ہے، اخلاق کے اعتبار سے یہ ہے کہ آپ اپنے ان بھتیجوں کا لحاظ کریں کہ وہ حاجت مند ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، تو ضرور سب مل کر جب کہ بالغ ہوں تو وہ اپنے اپنے حصوں میں سے کچھ نہ کچھ ان جو بچے ہیں ان کے لیے مقرر کر دیں کہ اتنا حصہ ہم مثلا جو بھائی کا حصہ بنتا تھا ہم اپنے طور پر ہی اس کے بچوں کو دے دیتے ہیں. تو ایسا سب بالغ کر سکتے ہیں. تو ایسا جب کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ بالکلیہ جو ایک طرف کی بات یا تھوڑی سی بات سن کر پھر آگے اس کو مزید کچھ نہیں دیا جاتا اور پھر خاندان میں بھی کوئی اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، دونوں طرف سے کیا کہیں گے؟ اب نہ دے بالفرض کوئی ایسے مواقع پر تو وہ ان کو کوئی طعن و تشنیع کہیں یا کیا ہے؟ دیکھیں ہم صرف کسی کو ترغیب دلا سکیں، صحیح طریقے سے ترغیب دلا سکتے ہیں. قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، کہ جب تقسیم کے وقت مسکین، یتیم اور قریبی لوگ حاضر ہوں تو اس میں سے کچھ ان کو دو. تو دینے کا حکم فقط دیا ہے کہ یہ نہیں، تاکید نہیں کی کہ تمہیں دینا لازم ہے، بلکہ ترغیب دلائی ہے. تو ہم نے بھی صرف ترغیب دلانی ہے اگر ہمیں ترغیب دلانا آتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص چاہے وہ کروڑ پتی ہو اور وہ اپنے حصے میں سے 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں دے رہا تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر طعن و تشنیع کریں کہ یہ بخیل ہے، کنجوس ہے، ظالم ہے، کہ یتیم بچوں تک کا اس کو لحاظ نہیں ہے. تو ایسا ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں اس پر وہ چیز لازم نہیں ہے. جہاں وہ اپنے حقوق واجبہ سے جو اس کے اوپر واجب چیزیں ہیں اس میں کمی کوتاہی کرے گا تو اس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن جو چیز اس پر واجب نہیں ہے وہ نہیں کرتا تو ہمیں اس کے اوپر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور واجب بھی اگر اس پر ہے تو ہر ایک کو ظاہر ہے کہ اس بات کی اجازت نہیں ہے، وہی اس بارے میں گفتگو کرے گا کہ جس کو اس کا حق حاصل ہوگا. جی مزید سوال. میرا نام عبدالوحید اتاری ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جو لنگر پہ ربیع الاول کے لیے نیازیں بانٹتے ہیں اور جس طریقے سے بانٹتے ہیں انداز کیا ہونا چاہیے؟ یعنی بانٹ سکتے ہیں، اس پر یہ تیار ہیں تو جی بالکل بانٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں بانٹنے کا طریقہ واقعی یہ اچھا اور احسن ہونا چاہیے، اچھے انداز میں بانٹنا چاہیے. سب سے بہتر جو طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کے پیکٹ وغیرہ بنا کر، پیکج بنا کر آپ غریبوں کے گھر تک پہنچا دیں. اگر ان کے گھر تک پہنچ جاتا ہے یا اس کی جگہ آپ رقم ان کے گھروں تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ زبردست طریقہ کار ہے کہ اس میں آپ کو انشاءاللہ فائدہ زیادہ حاصل ہوگا. لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں انہیں شوق ہوتا ہے کہ تقسیم کریں. تو اب اگر ٹرک پر آپ تقسیم کر رہے ہیں، جلوس کے درمیان میں آپ تقسیم کر رہے ہیں تو پھر اس میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ایک چیز ایسی رکھیں کہ جو کھا لی جائے اور اس میں سے کوئی چیز ضائع نہ ہو، گرے نہ زمین کے اوپر، ایسی چیزیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ اسے پھینکا نہ جائے. لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں، تھیلیاں اڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ بعض اوقات زمین پہ تشریف لا رہی ہوتی ہیں، نیاز ہوتی ہے وہ، اور بعض اوقات بکھر جاتی ہے زمین کے اوپر تو بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسا نہ کریں بلکہ ایک طریقے کے ساتھ جن کو دینا ہے ان کے ہاتھوں کے اندر دے دیں. اچھا، اس میں جیسے اس طرح کے مواقع آتے ہیں جہاں پہ آدمی نے تقسیم کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ اس چیز کی کوالٹی کے اندر اس کے معیار کو یہ برقرار رکھنا یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی ہم اکثر کہتے تو یہی ہیں مدنی مذاکرے میں بھی کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے دونوں طرف کے خریدنے والے بھی اور جنہوں کے پاس سامان لے رہے ہیں ان کے لیے بھی کہا. پھر یہ بھی کہا کہ وہ چیزیں جو آپ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اچھی معیاری ٹافیاں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو آپ وہ لے کر جائیں. اب جب یہ بانٹنے والا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بھی اس معیار کو سامنے، اس کوالٹی کو سامنے نہیں رکھنا. تو نام تو لنگر نیاز کا ہے لیکن بچے
کافی اس طرح تشویش میں. میرے سنت کئی مرتبہ ترغیب دلا چکے ہیں کہ جب آپ اپنے بچے کی شادی کر رہے ہو تو شادی کا مطلب خوشی ہوتی ہے، تو ان کی خوشی کے اندر آپ بہترین قسم کا کھانا تیار کرواتے ہیں، مختلف ڈشیں تیار کرواتے ہیں. تو جب آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باری آتی ہے تو اس میں پھر آپ کا معیار کیوں گھٹنا چاہیے؟ اس میں تو معیار آپ کا اور بڑھنا چاہیے. تو بہتر سے بہتر چیز آپ ان کی شان میں اور ان کے لیے اللہ پاک کی راہ کے اندر خرچ کریں، اس کے اندر کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک جی. مزید میرا نام عثمان ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول دن سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی دن ہے، تو اس دن خوشی منانی چاہیے یا غم منانا چاہیے؟ جی، اصل تو پہلے تاریخ ہے کیا وہ، اور ہے تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، محقق قول تو یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی 12 ہے اور دنیا سے تشریف لے جانے کی تاریخ بھی 12 ہے. صحیح. ہمیں اس بات کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ہے کہ ہم نے جس کا انتقال ہوا اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور صحیح حدیث مبارکہ موجود ہے. صرف اس عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت کا حکم دیا، سوگ کا حکم دیا جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو. ٹھیک ہے. اس کی بھی جو لمٹ ہے وہ اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن پر پوری ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ سوگ منانے کی، غم منانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. تو اب 12 تاریخ جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ظاہر ہے کہ 3 دن سے تو بہت لمبا عرصہ گزر چکا. جو غم تھا وہ 3 دن منانے کی اجازت تھی. اب یہاں پہ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. پہلے تو اس پر دلیل دے دوں کہ بعض اوقات ایک ہی دن ہوتا ہے کہ جس میں خوشی بھی حاصل ہوئی ہوتی ہے اور غم بھی حاصل ہوا ہوتا ہے، یعنی ولادت بھی ہوتی ہے اور دنیا سے جانا بھی ہوتا ہے. اس کے باوجود ہمارے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جمعہ کا دن ہے کہ جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا اور سید الایام قرار دیا گیا. اور اس کی جو مختلف وجوہات بیان کی گئیں، حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ فیہ خلق آدم، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وفیہ مات، اور اسی میں حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کر گئے. تو دونوں ایک ہی دن ہوا، یعنی جمعہ کا دن تھا اسی دن ولادت ہوئی، جمعہ کا دن تھا اسی دن دنیا سے پردہ فرمایا. لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے جمعے کا دن عید کا دن قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. حالانکہ ہمارے جد امجد کی، ہمارے والد کی ظاہر ہے کہ اس دن وفات ہے، لیکن اس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم اس کا غم منائیں. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، سید الایام ہے، ہماری عید کا دن ہے، فقراء اور غرباء کے لیے حج کا دن ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں. دوسری بات یہ کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خوشی یا غم، تو جناب آپ غم منا کے دکھا دیں. 12 تاریخ کو جب ہم لوگ جلوس لے کے باہر نکل رہے ہوں تو پھر آپ غم والا لباس پہنیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں اور آپ غم مناتے ہوئے روڈوں پہ کھڑے ہو جائیں کہ ہم غم منا رہے ہیں. تو آپ تو ایسا بھی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. تو خوشی منانا یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ یہ ولادت کا دن ہے تو اس میں خوشی منائی جائے گی. اور جب ایک ہی دن ہو وفات کا اور پیدائش کا تو ہم نے خوشی کے دن، خوشی کے موقع کو لینا ہے. غم کی ہماری شریعت میں 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. جی کچھ اس پہ جی میری یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں کہ ایک تو یہی جو آپ نے حدیث پاک بیان کی مسند بازار کی کہ میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری دنیا سے رخصتی بھی تمہارے لیے بہتر ہے. زندگی اس لیے بہتر ہے کہ تم سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو تو میں تمہیں جواب دیتا ہوں. دنیا سے پردہ فرما جانا اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. تو جب تمہارے اعمال پیش ہوں گے، اچھے ہوں گے تو میں خوش ہوں گا، اور جس کے اندر برائی ہوگی تو اس کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا. یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے. دوسرا صحیح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی امت کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان سے پہلے ان کے نبی علیہ السلام کو اٹھا لیتا ہے. یعنی ان کی جو دنیا سے ان کی جو وفات ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، وہ اس امت سے پہلے ہو جاتا ہے. اب یہ نبی علیہ السلام آگے جا کے ان کے لیے ذخیرہ بنتے ہیں اور ان کے لیے راحت کا سامان کرتے ہیں. اور جب اللہ پاک کسی قوم کے ساتھ عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے
تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کی قوم کو عذاب دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں میں ایسے ہوئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں بھی کثرت کے ساتھ ہیں ایسے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے پردہ فرمانا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں ہمارے لیے یہ بہتر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ایک دن دنیا سے تشریف لے جانا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ غم کی کیفیت اس وقت طاری تھی جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر غم کی کیفیت نہ رہی۔ ورنہ اگر اس بات کو لیا جائے تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونا یہ ایک ایسا غم ہے کہ ایک لمحہ بھی کسی کو پھر خوشی حاصل نہیں ہونی چاہیے کہ ہر وقت غم کے اندر ہی بندہ رہے، لیکن اللہ پاک نے اس چیز کا حکم بھی نہیں دیا اور ہمارے دلوں کو اس پر رکھا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کافی تفصیل سے آپ نے گفتگو کی ہے۔ اچھا، یہ وفات، یوم وفات کے طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے، تو یوم پیدائش کے طور پہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ بھی کنفرم 12 نہیں ہے بلکہ 8 ہے، 9 ہے، مختلف اس طرح کے، اور اس میں ایک فتاوی رضویہ کا بھی حوالہ وہ مشہور کیا جاتا ہے کہ فتاوی رضویہ کی تحقیق تو یہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ صرف اور صرف اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندہ اس کے پاس کوئی اور دلیل نہیں رہتی تو پھر اس طرح کی گفتگو کرتا ہے۔ اگر تو دلیل تھی تو پھر یہ غلط بیانی کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ اگر فتاوی رضویہ شریف کے متعلقہ مقام کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں اعلیٰ حضرت نے کئی قول لکھے ہیں، جی یہ تاریخ ہے، اور پھر اس کے اوپر آپ نے یہ فرمایا کہ جمہور ائمہ کے نزدیک یہ تاریخ 12 ہے اور اسی پر مسلمانوں کا عمل ہے، اور پھر آپ نے کئی کتابوں کے حوالے سے اس قول کو ثابت کیا کہ چونکہ مسلمانوں کا اس پر عمل ہے، جمہور ائمہ کا یہی موقف ہے، تو صحیح تاریخ 12 قرار پاتی ہے۔ جو احادیث طیبہ کا مطالعہ کرنے والے ہیں، سیرت طیبہ کو پڑھنے والے ہیں، تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ اس طرح کی تاریخوں کے اندر کثرت کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پہ لے جانے کی تاریخ کے بارے میں کتنے سارے اقوال موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں کتنے سارے اقوال موجود ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے حوالے سے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے حوالے سے اختلاف ائمہ موجود ہے۔ کس واقعہ فیل کے کتنے عرصے کے بعد پیدا ہوئے، اس کے بارے میں اقوال الگ الگ موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد صاحب پہلے انتقال کر چکے تھے یا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہوا، اس میں بھی اقوال موجود ہیں۔ تو پھر اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے تاریخی اقوال ملتے ہیں۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ علماء کا محقق قول کیا ہے، جمہور ائمہ نے یعنی اکثریت نے کس قول کو اختیار کیا ہوا ہے، مسلمانوں کا عمل کس کے اوپر ہے، تو اسی کو اختیار کیا جاتا ہے، اور وہ 12 ربیع الاول، وہ 12 ربیع الاول ہے، اور یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تاریخ کا اگر اختلاف بھی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ اعلان ہوتا نا کہ 8 ہے کہ تو ہم بھی 8 کو کریں، بھی سب مل کے 8 کو کریں، اور ایسا کوئی بھی نہیں اعلان کرتا کہ 8 کو کریں گے کہ یہ زیادہ صحیح قول ہے یا زیادہ صحیح تاریخ ہے، بلکہ اصل مقصد وہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو عاشقان رسول یہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں ان کو طرح طرح کے وساوس سے ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کسی طرح کی کوئی وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے۔ علماء اہل سنت سے مربوط رہیں، آپ رہنمائی لیتے رہیں، دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لیتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ مدنی چینل آپ کو جو درست معلومات ہیں انشاءاللہ آپ تک وہ پہنچاتا رہے گا۔ مزید سوال؟ ایک میرا سوال تھا کہ کیا ہم یہ اس ربیع الاول کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ یعنی اس سے مسلمانوں کی خوشی ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے، ان کے لہجہ بتا رہا ہے ماشاءاللہ، جی ہاں بالکل، کہ کس قدر اہل ایمان کو اس سے فرحت حاصل ہوتی ہے، خوشی حاصل، اور نیک اچھے اعمال کے بارے میں سوال کر رہے ہیں روزوں۔ اب روزہ رکھنا، اب ظاہر ہے کہ روزہ رکھنے کی ممانعت تو کوئی اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جو روزہ رکھے گا وہ اس کو فرض و واجب سمجھ کے تو نہیں رکھے گا، تو ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل روزہ اس کے اندر رکھا جا سکتا ہے، روزہ رکھنے کی اجازت ہے، رکھیں گے اس کے اوپر ثواب ملے گا۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ولادت کی خوشی میں ہر پیر کو روزہ رکھا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیہ ولدت، وجہ ایک یہ بیان کی کہ میری اس کے اندر پیدائش ہوئی اور مجھ پر پہلی وحی اسی میں نازل ہوئی پیر کے دن، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تو طریقہ کار تھا ولادت کی خوشی کے اندر روزہ رکھنا،
تو ہم بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ جو وجہ اور سبب بیان کیا فیہ ولدت فرما کر کہ میں اس میں پیدا ہوا ہوں، تو ہر پیر یعنی گویا کہ مہینے میں 4 مرتبہ آپ اس انداز سے اپنا میلاد شریف مناتے تھے؟ بالکل مناتے تھے، اور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا نبوت کے اعلان کے بعد۔ اچھا، حالانکہ آپ کے دادا آپ کا عقیقہ کر چکے تھے۔ صحیح۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ ولادت کی خوشی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ صحیح، عقیقہ ولادت پر ہی ہوگا، ولادت پر ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک دلیل تھی اس حوالے سے ولادت منانے کی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی یہ آپ نے اپنے اعلان نبوت کے بعد عقیقہ فرمایا، اور اسی کو دلیل بنا کر یہ کہ کوئی اپنی زندگی میں عقیقہ نہیں ہوا تو عقیقہ بھی کر سکے؟ بالکل کر سکتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے کسی کے بھی؟ یعنی عمر کی قید سنت کے اعتبار سے یہ ہے کہ 7 دن کا ہو چکا ہو بچہ، اور 7 دن سے پہلے کرے گا تو بھی جائز ہے، لیکن سنت جو ہوگی وہ 7 دن یا 7 دن کے بعد ادا ہوگی۔ ٹھیک ہے، مطلب ابھی جو جوان ہو چکا ہے، جس کے اپنے بچے بھی ہو چکے ہیں، وہ بھی اپنا بھی عقیقہ کر سکتے ہیں۔ جی، تو جن کے نہیں ہوئے اگر خود بھی کرنا چاہیں تو بالکل یہ مبارک عمل ہے، تو عقیقہ اس طرح کر لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں شرعی حیثیت کیا ہے، تو دارالفتاء اہل سنت سے باقاعدہ ایک فتاوی جات کا مجموعہ کتاب کی صورت میں وہ جاری ہوا ہے۔ آپ دارالفتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر جائیے اور اس کتاب کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، خود بھی پڑھیے، آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ بہت سے ایسے جو شیطانی خیالات یا وساوس ہیں تو ان کی کاٹ ہوگی، اور میلاد شریف چراغاں کرنا، لائٹیں لگانا، دیگر لنگر نیاز کا اہتمام کرنا، اس کے حوالے سے جتنے شرعی احکامات ہیں تو وہ بھی اس میں ہیں، اور کئی ایسی چیزیں جو میلاد کے اندر میلاد کے نام پر لوگوں نے ایسی چیزیں داخل کر لی کہ جس کی شرعاً ہمیں اجازت نہیں ملتی، تو ان کے بھی فتاوی جات یہاں پر موجود ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا۔